لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے واقعہ کرتاس و قلم. واقعہ کرتاس و قلم اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر مرگ پر وصیت نامہ لکھوانا چاہا، مگر حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف اور جھگڑا کر کے آپ کو یہ وصیت نامہ لکھوانے نہ دیا. وصیت کرنا ہر مومن مسلمان کا فرض و حق ہے، اور شریعت میں اس کی سخت تاکید وارد ہوئی ہے. یہاں تک کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم رات کو سوئیں تو اپنا وصیت نامہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں، تاکہ اگر رات ہی میں موت آ جائے تو ہم بغیر وصیت کے دنیا سے روانہ نہ ہوں. انسان کے رتبے اور حیثیت کے حساب سے اس کی وصیت کی اہمیت بھی بڑھتی جاتی ہے. ایک عام انسان کے مقابلے میں اس انسان کی وصیت زیادہ اہم ہوتی ہے جو صاحب دولت و اقتدار ہو. بہرحال ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ وصیت کرے تو اسے غور سے سنا جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا جائے. دین و مذہب سے قطع نظر آج کے بے دین مادی معاشروں میں بھی اس حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اور مرنے والے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جاتا ہے. اس کی وصیت کو غور سے سنا جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے. مگر افسوس، صد افسوس، دنیا و آخرت کی تمام دولت و اقتدار کا مالک اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کرنا چاہتا ہے، مگر لوگ اسے وصیت کرنے نہیں دیتے. آئیے اس المناک واقعے کو صحیح بخاری کی حدیث میں ملاحظہ کریں. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام ابن یوسف صنعانی نے، انہوں نے محمد بن راشد سے دوسری سند، اور مجھ سے عبداللہ ابن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو گئی، وفات کی نوبت آن پہنچی، اس وقت کوٹری میں کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہارے لیے ایک وصیت نامہ لکھ دوں اور جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. اس پر حضرت عمر دوسرے حاضرین سے کہنے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے اور تم لوگوں پاس عمل کرنے کے لیے قرآن، اللہ کی کتاب موجود ہے. ہم لوگوں کو اللہ کی کتاب کافی ہے. کوٹری میں جو لوگ تھے انہوں نے اس رائے سے خلاف کیا اور جھگڑنے لگے. کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ، دوا، قلم، کاغذ وغیرہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت نامہ لکھوا دیں گے، جس کے بعد اچھا ہے تم گمراہ نہ ہوگے. اور کوئی حضرت عمر کے ساتھ متفق ہوا، انہی کی رائے دینے لگا.
جب بہت گلخب ہونے لگی اور جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے ان لوگوں سے جو حجرے میں موجود تھے فرمایا چلو اٹھو جاؤ، پیغمبر کے پاس لڑائی جھگڑا مناسب نہ۔ عبید اللہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن عباس یہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے افسوس صد افسوس، ان لوگوں نے غلخب اور بک بک کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت نامہ لکھوانے نہ دیا۔ اس کا حوالہ ہے کتاب المروہ باب قول المریض قوموا انی، جلد سوم، صفحہ 305، حدیث نمبر 628۔ سامعین کرام، اس حدیث کے لیے امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے قول المریض قوموا انی، یعنی بیمار لوگوں سے کہے چلو اٹھو جاؤ، اس باب کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں موجود لوگوں سے غم و غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے انہیں باہر نکل جانے کو کہا۔ مترجم موصوف نے بریکٹ میں جو پیغمبر کے پاس لڑائی جھگڑا مناسب نہیں لکھا ہے وہ معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے، ورنہ لڑائی جھگڑا تو کہیں بھی مناسب نہیں ہے، خواہ پیغمبر کے پاس ہو یا پیغمبر سے دور۔ بہرحال اس حدیث میں حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کا نام صراحت سے لیا ہے کہ وہ بھی اس وقت کوٹری میں موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہارے لیے ایک وصیت نامہ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تولوا بعدا، یعنی جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو کے الفاظ استعمال کیے، جو حدیث ثقلین میں موجود لن تضلوا بعدی، یعنی میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ حدیث ثقلین میں حضرت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے اگر لوگ متمسک رہے تو ابد تک کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے حضرت کی اطرت و اہل بیت۔ یہاں وصیت نامہ لکھنے کے وقت بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک وصیت نامہ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ الفاظوں کے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ حضرت قرآن اور اہل بیت کے متعلق وصیت کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے حاضرین سے کہا حضرت پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس عمل کرنے کے لیے قرآن موجود ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہاں پر حضرت عمر نے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت پر بیماری کی شدت ہے اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ پہلی بات جو حضرت عمر نے کہی کہ حضرت پر بیماری کی شدت ہے، وہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں صرف اتنی ہی موجود ہے، جبکہ دوسری معتبر کتابوں کی روایتوں میں ہے کہ یہاں پر حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت ہذیان بک رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور بیماری کی شدت سے آپ پر ہذیانی کیفیت طاری ہے۔ بعض علماء کرام حضرت عمر کو اس گستاخی اور جسارت سے بری کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو یہ کہا تھا کہ حضرت پر بیماری کی شدت ہے، وہ اس لیے کہ آپ شدید بیمار تھے اور وصیت نامہ لکھنے میں آپ کو تکلیف و زحمت ہوتی، لہذا آپ کو اس مشقت سے بچانے کے لیے حضرت عمر نے ایسا کہا اور وصیت نامہ لکھنے نہ دیا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ حضرت کے پاس ایک نہیں بلکہ کئی کاتبان وحی موجود تھے، آپ بذات خود وصیت نامہ لکھنے کے بجائے ان میں سے کسی کے بھی ہاتھ سے لکھوا سکتے تھے۔ اس حدیث میں خود آگے دو جگہ وصیت نامہ لکھنے کی بجائے لکھوانے کا ذکر ہے، چنانچہ یہ عذر تو قطع ہوا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر حضرت کو سرے سے وصیت کرنے اور لکھوانے کی زحمت ہی سے بچانا چاہتے تھے تو یہ کوئی بات نہ ہوئی،
کیونکہ وصیت کرنا فرض و ضروری ہے، اور مرنے والا کسی بھی حالت میں ہو اس سے وصیت کی توقع کی جاتی ہے، اور وہ سوائے وصیت کرنے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وصیت کرنا چاہتے ہیں اور امت کو اپنے بعد گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو کسی اور کو انہیں روکنے اور منع کرنے کا کیا حق ہے؟ اور جب آپ بیماری کی شدت میں اتنی باتیں کر سکتے تھے تو وصیت بھی کر سکتے تھے، چنانچہ یہ عذر بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری بات جو حضرت عمر نے کہی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں کہا۔ ابھی 3 مہینے پہلے غدیر خم کے میدان میں وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت نے حدیث ثقلین ارشاد فرمانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے ان کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا تھا۔ حدیث ثقلین میں حضرت نے اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جانے کا تذکرہ کیا تھا، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے حضرت کی اطرت و اہل بیت، جن سے اگر لوگ متمسک رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ یہاں وصیت نامہ لکھنے کے وقت بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک وصیت نامہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ الفاظوں کے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت اللہ کی کتاب قرآن اور اہل بیت کے راس و رئیس حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے راضی نہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوں، چنانچہ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی حضرت جن 2 چیزوں کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے ہیں ان میں سے دوسری چیز یعنی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی ہمیں ضرورت نہیں، اور پہلی چیز یعنی اللہ کی کتاب قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت پر بیماری کی شدت ہے اور اللہ کی کتاب قرآن ہمارے لیے کافی ہے کہہ کر حضرت عمر نے حضرت کو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق وصیت کرنے سے روک دیا، اور حجرے میں اس قدر جھگڑا ہونے لگا کہ آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حجرے سے باہر نکال دیا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں جو عبارت ہے کہ کوٹری میں جو لوگ تھے انہوں نے اس رائے سے خلاف کیا اور جھگڑنے لگے، کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ، کاغذ و قلم، دوات وغیرہ، حضرت ایک وصیت نامہ لکھوا دیں گے جس کے بعد اچھا ہے تم گمراہ نہ ہوگے، اور کوئی حضرت عمر کے ساتھ متفق ہوا، انہی کی رائے دینے لگا۔ ان جملوں سے ثابت ہوا کہ اس وقت کوٹری میں 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کا تھا جو وصیت نامہ لکھوانا چاہتے تھے، دوسرا گروہ حضرت عمر اور ساتھیوں کا تھا جو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت وصیت نامہ لکھوائیں۔ دوسرے گروہ کے سردار حضرت عمر تھے کیونکہ سب سے پہلے یہ رائے دینے والے آپ ہی تھے، جس سے لوگوں نے اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے۔ اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، حضرت کے گروہ کے ساتھ یا حضرت عمر کے گروہ کے ساتھ۔ بہرحال ان دونوں گروہوں کے درمیان حجرے میں اس قدر بحث و تکرار ہونے لگی اور جھگڑا اس قدر زیادہ بڑھ گیا کہ خلق عظیم کے مالک تک کو انہیں حجرے سے باہر نکال دینا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے چلو اٹھو جاؤ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے غصہ و ناراض ہو گئے تھے، اسی لیے یہ کہہ کر آپ نے انہیں حجرے سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے حضرت مرتے وقت ناراض رہے۔ عبید اللہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس یہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے، افسوس صد افسوس، ان لوگوں نے گلخب اور بک کر کے حضرت کو یہ وصیت نامہ لکھوانے نہ دیا۔ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ ابن عباس اس موقع پر اتنا شدید گریہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے کے سنگریزے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ واقعاً یہ بات صرف صد افسوس نہیں بلکہ بے انتہا افسوس کی ہے کہ لوگوں نے مرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت نامہ لکھوانے نہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔